السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کرن ہے اور آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایستھما۔ ایستھما کیا ہے اور یہ کیسے اٹیک کرتا ہے اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ میں خود بھی ایستھمیٹک ہوں تو آج کل مجھے ایستھما کا اٹیک بھی ہے، تو میں نے سوچا آج یہ ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ میری آواز میں تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو امید ہے کہ آپ کوپ کریں گے۔ ایستھما کیا ہے؟ یہ ایک جراثیمی بیماری نہیں، یہ ایک موروثی بیماری ہے جو مختلف فیملیز کے اندر رن کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کی سانس کی نالیوں کی الرجی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ الرجی جو ہے وہ سکن کی بھی ہوتی ہے، ناک کی بھی ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی ہوتی ہے اور انتڑیوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ والی جو الرجی ہے وہ سانس کی نالیوں کی ہوتی ہے۔ اصل میں کچھ اندر کے اور کچھ باہر کے الرجنز ہیں جو اٹیک کرتے ہیں اور یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب وہ الرجنز کیا ہیں ہمیں ان کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ جو انٹرنل الرجنز ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں کہ بعض دفعہ کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے تو ہمارا اپنا ہی امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز کے اگینسٹ۔ اور ایکسٹرنل الرجنز ہیں، اس کے اندر جو بہت کامن ہے وہ پولنس ہیں جو کہ فضا میں ہوتے ہیں بہار کے موسم میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی فیملی میں پرندے ہیں، جانور ہیں، کتے، بلیاں گھر میں پالی ہوئی ہیں تو ان کے جو بال ہیں وہ اس کا بہت بڑا سورس ہیں۔ اور پردے جو ہم گھر میں لگاتے ہیں اور کافی عرصے سے اس کی ڈسٹنگ نہیں کرتے تو اس کے اندر جو دھول مٹی جمع ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے اس کو اٹیک کرنے میں بہت معاونت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کارپیٹ اور پودے، اور اس کے علاوہ اگر چونا گھر میں وائٹ واش نہیں کرایا ہوا، کلی نہیں کرائی ہوئی، تو جو چونا گرتا ہے وہ بھی اس کا بہت بڑا سورس ہے۔ تو ہمیں ان سورسز کا اندازہ ہونا چاہیے۔ کچھ کھانے کی چیزیں بھی ہیں جو الرجی کرتی ہیں، جیسے کہ انڈا ہے، بعض بچوں میں چاول بھی الرجی کرتے ہیں، بعض لوگوں میں چنے کی دال اور بہت ساری جسے آپ لوگ گرم چیزیں کہتے ہیں تو وہ بھی الرجی کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی ٹیکہ لگتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ بچوں کے گھر میں کوئی اسموکنگ کرتا ہے، حقہ پیتا ہے تو وہ بھی الرجی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ان میں بکس کے اندر بہت ساری مینشن ہے تو لیکن میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ جو بہت کامن ہے ان کا نام بتایا ہے۔ تو یہ جب بھی بچہ جس کے جسم میں الرجی ہے اس کے جسم میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان الرجنز کو جو باہر کے یا اندر کے ہوتے ہیں ان کو اپنا دشمن کنسیڈر کر کے اوور ری ایکٹ کرتی ہے۔ جیسے ہمیں کوئی کسی پہ غصہ ہوتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم شاؤٹ کرتے ہیں، تو یہ اوور ری ایکٹ کرتی ہیں۔ اور یہ کس طرح سے اوور ری ایکٹ کرتی ہیں؟ بعض لوگوں میں جن میں ناک کی الرجی ہوتی ہے انہیں چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جن کو آنکھوں کی الرجی ہے ان کو آنکھوں میں ایچنگ اور پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن جن کو سانس کی نالیوں کی الرجی ہوتی ہے تو ان میں سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، بچے کو بہت زیادہ سانس لینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، بعض دفعہ سینے میں درد ہوتا ہے اور بچہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا سانس ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا، اور اس کو کھانسی ہوتی ہے جو بہت براسی قسم کی کف ہوتی ہے، جیسے ایک ٹائٹ چیز کے اگینسٹ کف ہوتی ہے نا، اس کی دھمک پورے سینے میں سنائی دیتی ہے اور بچہ بہت سینے میں درد محسوس کرتا ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ پوری طرح سے ایک فقرہ نہیں بول سکتا، اور یہ والی علامات ہوتی ہیں تو پھر وہ سیویئر اٹیک کی فارم میں چلا جاتا ہے۔ اور اس سے بچہ جب سانس لیتا ہے تو اس کے مطلب جو پھیپھڑے ہیں ان کے نیچے ایک ڈائفرام ہوتا ہے، ان دو کے ذریعے وہ نارملی سانس لیتا ہے، لیکن جب یہ دونوں نہیں اس سانس آکسیجن کی کمی کو پورا کر پاتے تو ہمارے جو دوسرے مسلز ہیں جیسے کہ پسلیوں کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے مسلز ہوتے ہیں دو پسلیوں کے درمیان میں، وہ بھی کام کرتے ہیں اور بچہ جو ہے نا ایسے سانس لیتا ہے
اور بعض دفعہ اس کو آکسیجن کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ وہ نیلا ہو جاتا ہے اور وہ ایسے آگے جھک کے بیٹھتا ہے، اس طرح سے سانس لیتا ہے اور وہ جھک کے بیٹھتا ہے اور وہ لیٹ نہیں سکتا۔ تو جب بھی ایسی کیفیت ہو تو فوراً ہسپتال میں لے کے جانا ہے۔ آپ گھر میں اگر پہلے سے آپ کو اس بیماری کا اندازہ ہے، آپ نے گھر میں نیبولائزر مشین رکھی ہے، تو ہاسپٹل جانے سے پہلے اس کو وینٹولین ڈال کر نیبولائزیشن کروا دیں۔ وینٹولین آپ یوں سمجھیں کہ 5 سال سے چھوٹے بچوں میں آپ سرنج کے اندر بھر کے اس کے قطرے آپ 0.5 سی سی 0.25 سی سی ڈالیں گے، اور 10 جب بچہ بڑا ہوتا ہے 5 ایئر سے اوپر ہے تو اس میں 0.5 ڈالتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ڈالتے، کیونکہ وینٹولین کی وجہ سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے وینٹولین کے ساتھ 5 منٹ کے انٹرول 20 منٹ کے انٹرول سے 3 بار بھاپ دلوانی ہے، اگر آپ کا گھر ہاسپٹل فیسلٹی سے بہت دور ہے تو یہ آپ نے کر کے پھر ہاسپٹل پہنچنا ہے، ورنہ اگر ہم ایسے ہی آپ لے جائیں گے نا تو راستے میں بچے کا دم گھٹنے کی وجہ سے خدا نہ واسطہ بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو پھر وہاں پر ہماری ڈومین شروع ہوتی ہے جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن جو چیز بچے کو سیو کر سکتی ہے وہ آپ کی ٹائملی اسیسمنٹ ہے کہ بچہ اس وقت بہت زیادہ سک ہے اور اس کو میں گھر میں ہی ٹریٹمنٹ شروع کر دوں۔ اور دوسرا، جب ہم ایکیوٹ اٹیک سے بچے کو سیو کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ایک ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے کچھ گولیاں لکھ کر دیتے ہیں، اور کچھ گولیاں ہم 1 مہینے کے لیے لکھ کر دیتے ہیں، اور کچھ سیرپ یا گولی ہم 3 ماہ کے لیے لکھ کر دیتے ہیں، تاکہ ایک دفعہ جب اٹیک ہوا ہے تو اس اٹیک کی ریکرنس نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہم بتاتے بھی ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو اس کو الرجی کر رہی ہیں، ایک اور چیز جو الرجی کرتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آج کل ہمارے ملک میں ہے، کہ ایکسٹریم آف ویدر، یعنی کہ بہت زیادہ گرمی، بہت زیادہ سردی، تو یہ یعنی اگر جیسے آج کل بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ اے سی سے اٹھ کے ایک دم گرمی میں جائیں گے تو یہ چیز بھی پریسیپیٹیٹ کرتی ہے استھما کو۔ تو کوشش کریں کہ ماڈریٹ انوائرمنٹ میں رہیں، اور تو گھر میں جو ہم ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور یہ بیماری فیملیز میں تو رن کرتی ہے لیکن جان لیوا نہیں ہوتی اگر آپ اس کی ٹائملی مینجمنٹ کر لیں۔ اور ایک انہیلر ہوتا ہے جس سے لوگ پتہ نہیں کیوں خوف زدہ ہیں کہ یہ انہیلر عادت پڑ جائے گی اور یہ بچے کو اس کے بغیر رہ نہیں پائے گا، اور اس کے استعمال سے بچے کی گروتھ کم ہو جائے گی۔ گروتھ آپ کی انہیلر کے استعمال سے کم نہیں ہوئی، آپ کی استھما کی بیماری کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر رہے تو بچہ کھا پی نہیں سکتا، بچہ چل پھر نہیں سکتا، اس کی ہڈیوں میں، اس کی مسلز میں پین ہوتی ہے اور وہ ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی، اور کیونکہ آکسیجن اس کی باڈی میں نہیں پہنچتی۔ آکسیجن جو ہے وہ خون بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، خون کی سرکولیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور خون ہی تو وہ سورس ہے جس سے نیوٹریشن ملتی ہے ہمارے مسلز کو، اور جب خون ہی کم ہوگا، خون کے اندر آکسیجن ہی کم ہوگی تو ہمارے بچوں کی مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچے کو بچانا ہے، اور جو دوائیاں بچوں کو دی جاتی ہیں ان کا باقاعدہ سے استعمال کرنا ہے۔ ایک وہ دوائی ہوتی ہے جو ایکیوٹ اٹیک سے بچے کو روکتی ہے، اور ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو کہ کنٹرولر تھیراپی ہوتی ہے تاکہ استھما کنٹرول میں رہے۔ ایکیوٹ اٹیک تو ایمرجنسی میں ہم ڈیل کرتے ہیں، لیکن کنٹرولر تھیراپی ہم OPD بیسس پہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین لگوانی چاہیے، ویکسین سے اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اس کا علاج اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہم یہاں پر ویکسین لگنے والے پیشنٹس کو بھی ڈیل کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ احتیاطاً کرا سکتے ہیں کہ انفلوئنزا کی ویکسین ملتی ہے، وہ ہر سردی کے سیزن میں بچے کو لگوا لیں، اور نیمو 13 ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کہ نمونیا سے بچاتا ہے، وہ آپ لگوا لیں۔ کورونا کی ویکسین لگوائیں تاکہ ایسے بچے جن کو پہلے سے استھما ہے وہ بہت زیادہ
جب یہ بیماری اٹیک کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں کہ ان میں شدید آکسیجن کی کمی اور ایکیوٹ استھما کا اٹیک ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچانا ہے، انفیکشن سے بچانا ہے. اگر انفیکشن ہو، بخار ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کہیں اس بخار کی وجہ سے نمونیا اور استھما کا اٹیک نہ ہو جائے. تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو میں اپنی ویڈیو کو یہیں روکتی ہوں اور کوشش کروں گی کہ کسی اور دن آپ کو باقی اس کے بارے میں جو سوال ہوں وہ میں آپ کو ان کا جواب دے سکوں. تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر جو بھی آپ کے دماغ میں سوال ہیں استھما کے بارے میں وہ آپ نے لکھنے ہیں، تاکہ میں ان کو دیکھ کر ان کے آنسر کے لیے ایک اور ویڈیو تیار کر سکوں. شکریہ.